الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تخویف دنیاوی کے 5 نمونے شروع فرمائے۔ 3 نمونے سابقہ امتوں سے ہوں گے اور 2 نمونے مشرکین مکہ سے ہوں گے۔ پہلا تخویف دنیاوی کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کرنے سے پہلے تمہیدی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کے پاس جو فرشتے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر روانہ ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے خوشخبری دے دی فرشتوں نے کہ آپ کو ہم ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، پھر جب یہ اس سے فارغ ہو گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فراست نبوت سے یہ سمجھا کہ یہ جماعت محض بشارت دینے کے لیے نہیں آئی، بلکہ کچھ اور مقصد بھی ان کا معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ انسانی شکل کے اندر آئے تھے نا وہ، اب صفات بھی ان کی انسانی ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ کوئی صرف میرے پاس سے خوشخبری لینے کے لیے نہیں آئے، دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ کچھ اور بھی مقصد ہوگا ان کا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت نے فرمایا پس کیا مہم ہے تمہارے لیے، تمہاری اے رسولو، ایھا المرسلون، تمہاری کیا مہم ہے اے رسولو، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اے خدا کے فرشتادو بتلاؤ، کیا تم یہی خوشخبری لے کر آئے ہو، اسپیشل میرے لیے آئے ہو، یا کوئی اور بھی تمہاری کوئی مہم ہے، یا کوئی اور بھی تمہارا کوئی بڑا کام ہے؟ پھر فرشتوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرشتوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم، طرف قوم، مجرمین، جرم کرنے والے کی
طرف قوم مجرمین کی، کہ ایک مجرم قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان کو عذاب دیں، ٹھیک ہے. الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کے متعلقین، ٹھیک ہے. انا لمنجوہم اجمعین، بے شک البتہ ہم نجات دیں گے ان سب کو. الا امرأتہ قدرنا، مگر اس کی بیوی قدرنا طے کر لیا ہم نے، ٹھیک ہے. قدرنا طے کر لیا، ٹھہرا لیا ہم نے. انہا لمن الغابرین، بے شک وہ البتہ پیچھے رہ جانے والیوں سے ہے، ٹھیک ہے. لمن الغابرین، بے شک وہ یعنی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی پیچھے رہ جانے والوں سے ہے، ٹھیک ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں نا، جو ان کے متعلقین آل لوط جو ہیں، ہم ان کو ضرور نجات دیں گے. لمنجوہم اجمعین، ہم ان کو کیا دیں گے؟ عذاب سے نجات دیں گے. یہ جو فرشتوں نے نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم ان کو نجات دیں گے، یہ حقیقی نسبت نہیں ہے بلکہ مجازی نسبت ہے، ٹھیک ہے. کون سی نسبت ہے؟ مجازی نسبت ہے. حقیقتاً تو نجات کس نے دینی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دینی تھی. جس طرح سورۃ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پیغمبر کی قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے تھے تو ایمان والوں کو اللہ بچا لیتے تھے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَجَّيْنَا، ہم نے نجات دی، ٹھیک ہے، اپنے پیغمبر کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے ان سب کو کیا دی؟ نجات دی. یہ جو فرشتوں نے نسبت کی ہے اپنی طرف، یہ مجازی نسبت ہے، حقیقی نسبت نہیں ہے. اسی طرح آگے بھی ہے إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا، مگر اس کی بیوی ہم نے طے کر لیا کہ اس کو عذاب دینا. یہ نسبت بھی کون سی ہے؟ مجازی نسبت ہے، یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. وگرنہ حقیقتاً جو عذاب دینا تھا، اس کے لیے جو فیصلہ ہوا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے، وہ کہاں فیصلہ ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہو چکا تھا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی نا، جو یہ زانیہ نہیں تھی، مشرکہ ضرور تھی، زانیہ نہیں تھی. سمجھے؟ یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی زانیہ بیوی کو جو خیانت کرنے والی ہو کسی پیغمبر کے نکاح میں آنے نہیں دیتا. مشرکہ ضرور تھی لیکن زانیہ نہیں تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہاں، جو اس معاشرے کے اندر جس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے، اللہ ایسی بیوی کو اپنے پیغمبر کے حرم میں نہیں آنے دیتا، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہاں، اور یہاں پہ ایک دوسری بات بھی ہے. آج کل اردن کے اندر جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، یہ سدوم کی بستی تھی، تو بحیرہ مردار کے قریب یہ بستی تھی، ٹھیک ہے. وہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا پتلا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کو جب لے کے جانے لگے تھے اپنے متعلقین کو، تو یہ حضرت لوط کی بیوی بھی گئی ساتھ، اور پیچھے اس نے مڑ کے دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اس نے جی پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تو اس کے اوپر بھی کیا ہو گیا؟ عذاب نازل. اب یہاں سے دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر ہی لکھ دیا تھا اس کے لیے عذاب، ٹھیک ہے نہیں. اب یہ کہنا کہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا اس لیے اللہ نے اس کے اوپر بھی کیا نازل کر دیا؟ عذاب نے. یہ ایک تاریخی بات ہے کہ اس نے اپنے زبان سے کہہ دیا تھا ہائے میری قوم. اللہ تعالیٰ نے ابھی آگے آئے گا نا کہ حضرت لوط کو اللہ حکم فرمائیں گے، فرشتوں کی طرف سے حکم ہوگا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا اور کہا ہائے میری قوم، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو بھی پتھر بنا دیا. یہ ایک تاریخی بات ہے، لیکن یہاں پہ دیکھو صاف آیت واضح کر رہی ہے الا امرأتہ قدرنا، ہم نے ٹھہرا لیا اس کو. سمجھا گیا کہ اس کو بھی عذاب کے لیے کیا کر لیا. معلوم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی عذاب اللہ کے حکم کے مطابق آنا ہی تھا کیونکہ یہ مشرکہ تھی. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات. اور دوسری بات یہ ہے آج کل جو وہاں پتلا بنا ہوا ہے اسی بات سے مشہور ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا پتلا جو اس کی کھوج لگا لی گئی ہے. یہ بھی کوئی قطعی بات نہیں ہے، بس یہ بھی تاریخی باتیں، ہمیں اس کے اوپر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. آگے دیکھیں جی. فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب آئے لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے،
ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرشتے فارغ ہو کر سیدھا کہاں پہنچے؟ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے. ٹھیک ہے، اب قال انکم قوم منکرون، حضرت نے فرمایا کہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک تم قوم ہو اجنبی. کیا ہے؟ تم قوم منکرون، اجنبی. دیکھو اپنے سامنے کھڑے ہیں فرشتے ان کے، ٹھیک ہے، گھر میں آئے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، انسانی شکل کے اندر ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر آئے مہمانوں کی بھی حقیقت کو پتہ نہ لگا سکے، حقیقت کو معلوم نہ کر سکے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ نہیں ہے علم غیب. علم غیب صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے. اگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سامنے کھڑے فرشتوں کو جو انسانی شکل کے اندر آئے تھے ان کی حقیقت کا پتہ لگا لیتے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھو منکرون کا لفظ ہے، اجنبی معلوم ہوتے ہو تم مجھے. ٹھیک ہے، مجھے تمہارا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، میں تم کو پہچانتا نہیں ہوں. اور دل کے اندر بھی ڈرے تھے. یہاں پہ اللہ نے وہ ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ یہ مفصل ذکر کہاں گزرا ہے؟ سورۃ ہود کے اندر گزرا ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ جب مہمانوں کو دیکھا حضرت سیء بہم، غمگین ہوئے، وضاق بہم ذرعا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دل کے اندر تنگی محسوس کی اور پھر زبان سے بولا قال ھذا یوم عصیب، ہائے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے. ٹھیک ہے، چونکہ نوجوان خوبصورت شکلوں کے اندر آئے تھے ان کے گھر یہ مہمان سارے فرشتے بن کے. ٹھیک ہے، اور قوم بھی اسی بے حیائی کے اندر، ہم جنس پرستی کے اندر ملوث تھی، تو اس لیے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ پیدا ہونے لگا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو اللہ نے سورۃ ہجر میں حضرت لوط کا واقعہ ذکر کیا نا، یہ اس کے اندر تقدیم و تاخیر ہے. اللہ نے آگے پیچھے واقعہ ذکر کیا ہے، یعنی بعد والے حصے کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا اور پہلے حصے کو اللہ نے بعد میں ذکر کر دیا. ٹھیک ہے کہ دیکھیں آپ، قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، کہا فرشتوں نے، ٹھیک ہے، ہم آدمی نہیں ہے، بل جئناک بلکہ آئے ہیں ہم آپ کے پاس، بما كانوا فيه يمترون، وہ عذاب لے کر جو ہیں یہ اس کے اندر رات دن یمترون شک کرتے. ٹھیک ہے، ہم آئے ہیں، ترجمہ غور سے، بل جئناک، ہم آدمی نہیں ہیں بلکہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس، بما، وہ عذاب لے کر، کانو جو ہے یہ فی ہی بیچ اس عذاب کے، یمترون شک کرتے. حضرت لوط کہتے تھے نا باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات پورے کرو، شرک سے بچو، یہ بے حیائی چھوڑ دو، اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہ کہتے تھے لے عذاب تو ہمارے پاس، لے عذاب ہمارے پاس، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم پہ عذاب آ جاتا، لہٰذا تو اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے معلوم ہوتا ہے، لعوذ باللہ. ٹھیک ہے، شک کرتے تھے اس کے اندر. ہر دور کے مشرک نے شک کیا ہے، پیغمبر کی بات کے اوپر یقین ہی نہیں کیا. تو یہ قوم لوط بھی یہ شک کرتے تھے کہ تو لے کیا اگر تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو تبلیغ کرتے تھے تو یہ کیا کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو پاک باز بتاتا ہے اور ہمیں ناپاک بتاتا ہے، اس کو اپنی بستی سے نکال دو اس کو اپنی بستی سے. ٹھیک ہے، یعنی پاک بازوں کا کیا کام ہے ناپاکوں کے ساتھ؟ اس بستی کے اندر پھر اس کو نکال دو، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. آگے فرمایا فرشتوں نے وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور آئے ہیں ہم آپ کے پاس ساتھ حق کے. کیا مطلب؟ یقینی چیز لے کر. کیا چیز؟ اللہ کی طرف سے جو عذاب والا حکم ہے وہ آپ کے پاس ہم یقینی لے کر آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. ٹھیک ہے، ہم البتہ کیا ہیں؟ سچے ہیں. یعنی ہم آپ کے پاس ایک فیصلہ کن چیز لے کر آئے ہیں جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، یہ عذاب ہم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. ہماری بات کے اوپر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آگے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اللہ اکبر. پس لے چل تو اپنے اہل کو. ٹھیک ہے، پس لے چل تو بِأَهْلِكَ، ساتھ اپنے اہل کو. ٹھیک ہے، اپنے اہل کو لے چل. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، ساتھ کسی حصے رات کے.
ٹھیک ہے، 7 حصے کسی حصے رات کے کسی حصے میں اپنے اہل کو لے چل، ٹھیک ہے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور پیچھے رہ تو ان کے، جو بھی تیرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں نا تو ان کے کیا رہے، پیچھے رہ، ٹھیک ہے۔ آگے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ متوجہ ہو کوئی تم میں سے کوئی ایک، نہ متوجہ ہو تم میں سے کوئی ایک، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلو تم جہاں تم حکم کیے جاتے ہو، وَامْضُوا، چلو تم، حَيْثُ، جہاں تُؤْمَرُونَ، حکم کیے جاتے ہو تم، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا ہے اس طرف چلو، ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، رات کے کسی حصے میں اپنے اہل کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، راتوں رات اپنے اہل کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ ملک شام کی طرف مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنے وہ پرانی جو جگہ تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی طرف کیا کر جاؤ، نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ تو نے اس کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ قافلے کا جو بندہ ہوتا ہے نا، سب سے بڑا سالار لشکر، اس کو چاہیے وہ پیچھے پیچھے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی حالات زندگی سے یہی واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی قافلہ ہوتا تھا، جہاد کا قافلہ یا ویسے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے رہتے تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا رہنا ہے، پیچھے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا فرمایا جی؟ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور جو تمہارے قافلے والے ہوں گے وہ پیچھے مڑ کر بالکل نہ دیکھے، کوئی ایک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ سیدھے اس طرف جانا ہے جس طرف تمہیں تمہارے رب نے جانے کا کیا دے دیا، حکم دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، ہاں، اور فیصلہ کہہ سنایا ہم نے طرف اس کے، کس کے؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہم نے فیصلہ کہہ سنایا، کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے ہم نے یہ عذاب والا فیصلہ کہہ سنایا، ٹھیک ہے۔ آگے ذالک الامر، اس بات کا، ان دابرہ، کہ بے شک جڑ، ہاؤلائی، اس قوم کی، مقطوع مصبحین، کاٹی ہوئی ہے صبح کے وقت، یعنی یہ جو رات گزرے گی، صبح جیسے ہی طلوع ہوگی، اس قوم کی جڑ کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، صفحہ ہستی سے ہم مٹا کے رکھ دیں گے اس قوم کو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ تو یہ واقعہ ذکر نہیں ہے، اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ سورۃ ہود کے اندر اللہ نے کیا فرمایا تھا جب فرشتوں نے کہا نا کہ آپ کی قوم کے اوپر صبح کے وقت عذاب آئے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے اتنا تنگ آ چکے تھے، اس قوم سے جان چھڑانا چاہتے تھے کہ فرشتوں سے حضرت لوط نے فرمایا کہ صبح کے وقت ابھی کیوں نہیں؟ پھر فرشتوں نے جواب دیا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح بھی آ جائے گی، آپ پریشان نہ ہو، ان بے ایمانوں کا ہم اچھی طرح علاج کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ حضرت لوط گھبرائے کہ صبح دور ہے بہت، پھر فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کہ صبح بھی تو حضرت قریب ہی ہے، کوئی صبر کرے، ٹھیک ہے، آ جائے گا ان کے اوپر، ہم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے یہ حکم، اور اللہ اپنے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ اپنے حکم کو واپس لینے والا نہیں ہے، بس اب ان کے اوپر عذاب آ کے رہے گا، صبح قریب ہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جب سدوم سے، اردن سے جب چلے نا ملک شام کی طرف، تو سفر بہت لمبا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم کر دیا کہ اپنے سفر کو کم کر دے، سکڑ جا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جلدی وہ شام تک پہنچ گئے تھے، جلدی، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرشتوں کے ذریعے وحی بھیجی کہ یہ جو تیری قوم ہے نا، ہم اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے صبح کے وقت۔ اب یہ مصبحین کا لفظ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آگے اور لفظ اللہ بیان کریں گے۔ مصبحین کا مطلب صبح کے وقت، صبح کب ہوتی ہے؟ جب طلوع فجر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے صبح صادق، ٹھیک ہے، صبح صادق کے وقت اس قوم کی جڑ کیا کر دیں گے؟ کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، حماقت قوم کی بے وقوفی، اور آئے شہر والے، یستبشرون،
خوش ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے, اب دیکھو تقدیم و تاخیر ہے نا واقعے کے اندر, اللہ نے آگے پیچھے واقعہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ حصہ پہلے بیان ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور وہ والا پہلے والا حصہ بعد میں بیان ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جیسے ہی وہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں, نوجوان خوبصورت شکل کے اندر, تو ان کی بیوی نے جا کے ان کو پتہ دے دیا. ٹھیک ہے, کہ جی میرے خامد کے گھر میں نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں, آ جاؤ. ٹھیک ہے, پھر فوراً قوم والے بھاگے تھے. پھر سارا یہ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے, چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ پیش فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ تخویف دنیاوی. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو ایک چیز سمجھانا چاہتے ہیں, واقعہ سنانا نہیں چاہتے, صرف ایک تخویف دنیا کے عذاب کا ڈراوا دینا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تقدیم و تاخیر کی ہے اس واقعے کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھو پہلے واقعے کے اندر بھی اللہ نے آخر میں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ, واقعے کے پہلے حصے میں, کہ ہم نے لوط کو کیا کر دیا, وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ اس قوم کی ہم جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے صبح کے وقت. ٹھیک ہے, یہاں اللہ نے فرما دیا. اب دیکھنا, اب اللہ تعالیٰ واقعہ جو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا اللہ نے اب دوبارہ اس کو جب ذکر کیا, اس کو جب اللہ ختم کریں گے اللہ پھر آخر میں فرمائیں گے اس قوم کو ہم نے اس طرح عذاب دیا تھا. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, تخویف دنیاوی سے آگاہ کرنا مقصود ہے, کہ اگر تم مشرکین مکہ, اگر تم نے میرے مسئلہ توحید سے انکار کیا, میرے رسول کی تم نے تکذیب کی, تو پھر قوم لوط کی طرح تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ اصل بیان کرنا چاہتے. تخویف دنیاوی کے 3 نمونے اللہ پیش فرمائیں گے. اب یہ پہلا نمونہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھو آگے ہم وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ, اور آئے شہر والے یستبشرون, خوش ہوتے ہوئے, لڑکوں کی خبر سن کر. اب دیکھو کیسے بے ایمان لوگ تھے یہ, خوش ہوتے ہوئے. اللہ نے لفظ بھی کیا دیا کہ گناہ کو خوش ہو کر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہی چیز آج ہمارے لوگوں کے اندر ہے. یہ نکارے مسلمان جو ہیں آج, صرف جو نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں نا, زنا آج جو بدبخت کرتے ہیں خوش ہو کے کرتے ہیں, یہ گناہ نہیں سمجھتے اس کو. ٹھیک ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ کاروبار کے اندر, خوش ہو کے بولتے ہیں. ٹھیک, اس کو گناہ نہیں سمجھتے. رشوت لیتے ہیں, ہر سوسائٹی کے اندر برا کام جھوٹ چل رہا ہے, ہر کوئی جو کام کرتے ہیں وہ خوش ہو کر ہی کرتے ہیں, ناراض ہو کر کوئی بھی نہیں کرتا. اللہ کے عذاب سے ہی نہیں ڈرتے وہ فوراً. دیکھو اللہ نے فرمایا یہ شہر والے قوم لوط کے لوگ خوش ہو کر آئے تھے حضرت کے گھر کے اندر. اللہ اکبر, ذرا شرم و حیا کا مادہ ہی نہیں رہا تھا ان کے اندر. یہی آج ہماری قوم کے اندر یہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں. بچنا چاہیے اس سے, خدا را بچنا چاہیے. نیک صحبتیں, یہ اس کے اندر شمولیت اختیار کیا کرو خدا کے لیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زبان کا استعمال لوگ غلط کرتے ہیں, خوش ہو کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو بری بات کہنی ہے, بے حیائی والی بات کہنی ہے, خوش ہو کے گالی نکالتے ہیں, خوش ہو کے نکالتے ہیں لوگ. ماشاءاللہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بے حیائی کے کاموں کی طرف جاتے ہیں, خوش ہو کر جاتے ہیں. جب نماز کی طرف آتے ہیں منہ بنا کے آتے ہیں. کہاں؟ وہاں پہ کیوں؟ وہاں پہ پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں مل رہا ان کو. ٹھیک ہے, فوراً ان کو پیسہ نہیں مل رہا, فوراً ان کو دولت نہیں مل رہی. کیوں؟ اللہ کی طرف سے ایک بوجھ ہے جی, فرض ہے, اس کو اتار کے آ جاتے ہیں بس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب عبادت کا کام مسلمان کو حکم دیا جائے گا منہ بنا لیں گے. جب ان کو دنیا کے کاموں کی طرف حکم دیا جائے گا فوراً بھاگتے ہیں. سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. کہ لوگوں, جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے کی طرف نکلو, تو کیوں تم دنیا کے ساتھ چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کر لیا؟ مومنین کو زجر تھا, اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت زجر کیا. جب تمہیں اللہ کے راستے میں کہا جاتا ہے نکلو, کیوں نہیں نکلتے؟ کیوں تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ غصے کے ساتھ اللہ نے مومنین کو وہاں زجر کیا تھا, منافقین کو زجر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ. اللہ معاف. آج ہمارے مسلمانوں کی یہی چیز داخل ہو چکی ہے کہ گناہ کو یہ گناہ نہیں سمجھتے, بلکہ گناہ کو خوش ہو کر کرتے ہیں. شادیوں پہ جتنا بھی ڈھونگ رچاتے ہیں, یہ خلاف سنت کام کرتے ہیں, یہ کیا خوش ہو کے کرتے ہیں. کنجری نچائی جا رہی ہے خوش ہو کے. ٹھیک ہے, آج تو ملک کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ بھی, جہاں کوئی ایسا گھوڑیوں کا ناچ, کنجریوں کا ناچ, وہ بھی شمولیت اختیار کرتے ہیں اور خوشی سے وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کام. خدا سے نہیں ڈرتے, کہیں خدا زمین نہ پھاڑ دے. نہیں ڈرتے خدا سے, کہیں خدا پتھروں کا طوفان نہ بھیج دے ہمارے اوپر. نہیں خدا سے ڈرتے, کہیں یہ آسمان نہ گر پڑے. شاید یہ آسمان بھی ہم پہ روتا ہوگا کہ یا اللہ کیسے مسلمان تو نے پیدا کیے. آج سے پہلے تو میں نے ایسے مسلمان نہیں دیکھے تھے. یہ جو 14ویں صدی کے اندر, یا اللہ تیری طرف سے حکم نہ ہوتا مجھے سلامت رہنے کا, میں کب کا ان کے اوپر گر جاتا.
زمین بھی کہتی ہوگی یا اللہ یہ کیسے مسلمان ہیں، تیرا نام بھی لیتے ہیں اور سارے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، یہ کفر یہ شرک بھی کر رہے ہیں، یہ بے حیائی کر رہے ہیں، یہ زنا کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرے نام کی جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یا اللہ کیسے مسلمان، تیری طرف سے حکم نہ ہوتا سلامت ہے، میں کب کا ان کے اوپر زلزلہ برپا کر دیتی۔ کیونکہ زمین ہے نا، زمین آخر اس کو بھی اللہ نے ایک شعور دیا ہے، اللہ نے اس کو پانی پہ ٹکایا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ زلزلے یہ طوفان کہاں پہ آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گناہ زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے زیادہ سے زیادہ اعمال ہونے لگ جاتے ہیں، پھر وہاں طوفان سیلاب اللہ زلزلے اس قوم کے اوپر برپا کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ مسلمان کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر اللہ کا خوف نہیں ہے، آج ایک ذرہ برابر اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے دل کے اندر کہ اللہ بھی اوپر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم غلط کاریاں کر رہے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کتنے پانے میں ہے، دین کے اوپر کتنا چل رہا ہے، دنیا داری میں کتنا ملوث ہے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر ختم ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، یقین کرو۔ لیکن یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، مہلت بڑی دیتا ہے، وہ بڑی دیتا ہے، رسی بڑی ڈھیلی ہے اس رب کی، بڑی ڈھیلی ہے اس رب کی رسی، لیکن جب پکڑ کرتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو بڑی ڈھیل دیتا ہے، بڑی مہلت دیتا ہے، لیکن جب ظالم کو پکڑ لیتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اگلی پچھلی اللہ ساری کسر نکال کے رکھ دیتا ہے دنیا کے اندر۔ بچو خدا کے لیے اس چیز سے بچو، گناہ کو گناہ سمجھو، خدا کے لیے گناہ کو گناہ سمجھو، اس کو خوش ہو کر نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی ہے، اگر اس کے اوپر بھی ہم اکڑ کریں گے، تکبر کریں گے، اس کے اوپر بھی خوش ہوں گے، یاد رکھنا یہ صغیرہ گناہ بھی اگر ہم خوش ہو کے کریں گے وہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو ایذا پہنچانا، زبان کا درد دینا، کسی کے دل کو دکھانا، جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سارے کے سارے بڑے گناہوں کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس سے بچو خدا کے لیے۔ قوم لوط کے بارے میں سن لیا نا، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، بے ایمان وہ خوش ہو کر آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے، یعنی وہ اپنی اس حرکت کے اوپر شرمندہ نہیں تھے، وہ اپنی اس حرکت کے اوپر سمجھ رہے تھے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خوش ہوتے ہو رہے تھے۔ کیوں؟ دل مردہ ہو چکے تھے ان کے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ معاف فرمائے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی، کیا فرما رہے ہیں؟ کہا حضرت لوط علیہ السلام نے بے شک یہ میرے مہمان ہیں، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس نہ تم مجھے شرمسار کرو لوگوں میں، خدا کے لیے یہ میرے مہمان ہیں، مجھے شرمسار نہ کرو، ٹھیک ہے؟ آگے فرمائے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اس حرکت کے اندر، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور نہ تم مجھے رسوا کرو، کہاں کن کی نظروں میں؟ مجھے مہمانوں کی نظروں میں رسوا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ قوم کے لوگ نہ مانے، ٹھیک ہے؟ سورۃ ہود کے اندر آیا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش کوئی میرا کنبہ قبیلہ بھی ہوتا، کاش کوئی میری برادری ہوتی، یہاں کنبہ قبیلہ ہوتا، میں اس کا سہارا لے کر، میرے پاس طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں اس کا سہارا لے کر تمہیں اپنے دروازے سے دور کر دیتا، لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ پھر فرشتے پیچھے سے بولے حضرت آپ پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ جب اس کو انسان سمجھ رہے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آنے دو آپ ان کو۔ آئے 3-4 بندے اندر، پھر حضرت لوط سائڈ پہ ہو گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مارا اس کو، پر کا چھونکا اوپر دے کے اندھا ہو گیا۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، انشاءاللہ سورۃ نمل کے اندر اللہ نے اندھا کر دیا تھا اس کو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضرت نے کیا فرمایا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے کیا ہیں؟ مہمان ہے، فلا تفضحون، پر مجھے شرمسار نہ کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور نہ رسوا کرو تم مجھے میرے مہمانوں کی نظر میں۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، حضرت نے فرمایا، اب یہ قوم کا اناد ہے یہاں پہ، اناد قوم، کہنے لگے، کہا انہوں نے اولم ننہک عن العالمین، آیا نہیں روکا تھا ہم نے تجھے جہان والوں سے، ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا جہان والوں سے؟ یعنی یہ جو رسوائی ہے نا، تو اپنی رسوائی یہ تو نے خود خریدی ہے، یہ تو نے یہ رسوائی خود خریدی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بے حیا لوگ تھے، وہ بولے کہ ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ لوگوں کی حمایت کے اندر تو نے نہیں بولنا،
ہم نے منع کیا تھا، تو نے اہل عالم کی حمایت بالکل نہیں کرنی، لہٰذا تو باز نہیں آیا، آج تو پھر ان کی حمایت کر رہا ہے، یہ رسوائی تو نے خود خریدی ہے، ٹھیک ہے، یہ رسوائی تو نے خود خریدی ہے۔ اولم ننہک عن العالمین، ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا جہان والوں کی حمایت سے، ٹھیک ہے۔ کتنا کو تنگ کر لیتے یہ وقت کے پیغمبر کو، کتنا کو تنگ کر لیتے، عذاب تو آیا کھڑا تھا نا ان کے اوپر، کتنا کو تنگ کر لیتے، اوپر وہ ذات دیکھ رہی تھی یہ ساری چیز، یہ سارا منظر وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا یہ بدبخت میرے پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا نہیں ہم نے روکا تھا تجھے جہان والوں سے؟ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت نے فرمایا کہ یہ ہیں میری بیٹیاں، ہؤلاء بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی سورۃ ہود کے اندر میں سمجھایا ہوں کہ حضرت نے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو، یہ میری بیٹیاں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ تھا، مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، ہر نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ تو حضرت لوط کا اشارہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو تمہارے گھروں کے اندر تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو تمہارے نکاح کے اندر ہیں تم ان کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرو، اور جو میری دوسری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کرو، اگر ہو ہی ہو تم کرنے والے اپنی نفسانی خواہشات تو ایک جائز طریقے کے ساتھ کرو، نکاح کرو تو ان کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش پوری کر لو، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے، ٹھیک ہے، یعنی روحانی رشتے کے لحاظ سے یہ میری بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ہاں قسم ہے مجھے، لعمرک، لام قسمیہ ہے یہ، لعمرک قسم ہے مجھے تیری عمر کی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ البتہ بیچ مستی کے اندھے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، بیچ مستی کے اندھے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آج بھی بری مجلس کہاں لگی ہو نا، کوئی سمجھانے والا جائے، کوئی بزرگ جائے، یا ویسے کوئی نیک آدمی جائے تو ظالم بے ایمان جو آج کے نوجوان ہیں اس کو دھکے مار مار باہر نکال دیں، چلو مولوی کدھر سے آ گیا، مسجد میں جا کے بیٹھ، یہاں کیا تیرا کام ہے، یہی کام کرتا ہے یہ بھی۔ اللہ نے فرمایا یہ دیکھو کہ قسم کس کی کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قسم اٹھائی ہے۔ آگے ذرا دیکھو، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس پکڑا ان کو آواز نے روشنی کرنے والی، طلوع آفتاب کے وقت، ٹھیک ہے، ان کو کیا کر لیا، چنگھاڑ نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ یہ درمیان میں یہ جملہ ہے، یہ جو درمیان میں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم ہے مجھے البتہ تیری عمر کی، ٹھیک ہے، بے شک وہ البتہ بیچ مستی کے اندھے ہو رہے تھے، یعنی شہوت کے نشے میں اندھے ہو رہے تھے۔ یہ اللہ نے قسم کس کی کھائی ہے؟ حضرت لوط کی کھائی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھائی ہے زندگی کی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں حضرت لوط کی، لیکن سب سے زیادہ مفسرین اسی بات کی طرف ہے، یہ ادخال الہی ہے، اس آیت کو کہتے ہیں ادخال الہی۔ اللہ دیکھو ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں نا، درمیان میں اللہ نے اپنا کلام لگا دیا، ٹھیک ہے۔ میرے پیغمبر قسم ہے تیری امت کی، یہ مجھے تیری زندگی کی قسم ہے میرے پیغمبر تیری زندگی کی، بے شک وہ اپنے مستی کے اندر وہ اندھے ہو رہے تھے۔ یہ اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادخال الہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو کیا کر دیا؟ شامل کر دیا، ایک واقعہ بیان کرتے کرتے اپنے کلام کو شامل کر دیا، اس کو ادخال الہی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں پہ یہی بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ شرف فضیلت اور مقام جو بخشا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بخشا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ساری مخلوق میں سے اپنے بعد جو سب سے زیادہ مقام فضیلت بخشا اور شرف بخشا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا تھا۔ اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قسم ہے تیری عمر کی، بے شک وہ البتہ اپنی مستی میں یعمہون اندھے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، چونکہ بندہ جب گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
جس طرح لوگ آج گناہ کے اندر ہونا، شیطان اس کو ایک جھانسا دیتا ہے، او کر لا جو کرنا، بعد جو توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، کر لے جتنا کرنا ہے، توبہ کر لیں، حرام کھا لے بعد میں توبہ کر لیں، جھوٹ بول لے بعد میں توبہ کر لیں، جوانی ہے 4 دن کی جوانی ہے، بعد میں کون سا ملنی ہے تجھے، پر بڑھاپا ہے غم، جب تیری 1 ہفتہ مرنے کے اندر تیرے رہ جائے گا، توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، چل تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے بہت بڑا۔ اللہ کی صفت کو انہوں نے یہ کھیل تماشا بنایا ہوا ہے کہ اگر اللہ نے کہہ ہی دیا ہے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، آج مسلمان نے اس صفت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے، ناجائز فائدہ۔ گناہ کر کے ظالم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ کرنے سے پہلے اس طرح یہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم جس طرح بسم اللہ پڑھتے ہیں کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے۔ کوئی روکے نا کسی کو، یار نہ کرو خدا کے لیے، اللہ ناراض ہو، کوئی نہیں جی، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والے، اللہ رحم کر، تیرے سے بڑا تقوی ہے ہی نہیں جیسے کسی کے اندر، تجھ سے بڑا ولی زمین کے اوپر آئے نہیں جیسے تو کہہ رہے اللہ بخشنے والا اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہیں گناہ کرتے کرتے مجھے موت نہ آ جائے۔ یہ ساری قوموں کے اوپر یہ گناہوں کی حالت کے اندر تھے نا، شرک کی حالت کے اندر ہوتے تھے، قوم لوط، قوم سمود، قوم صالح، جتنی بھی قومیں، اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کو بھیجا ہی اس وقت جب یہ شرک کی حالت میں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں، گناہ کی حالت میں ہوا کر۔ یہ نہیں کوئی بھی سوچتا کہ ہم جو برے کام کریں گے، ہم جو حرام کمائی کھائیں گے، برے کاروبار کریں گے، رشوت لیں گے، اگر ہمیں موت آ گئی تو جائیں گے کس طرف ہم؟ موت کے بعد کون سا تو نے وزیر اعظم کے پاس چلے جانا ہے؟ موت کے بعد تو نے کون سا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں کے اندر جانا ہے جو تیرا وہ حساب لے گا؟ موت کے بعد تو نے اسی کے پاس جانا ہے جس نے تجھے دنیا میں بنا کے بھیجا، اس نے تجھے پرچہ دیا تھا ایک فل کرنے کا، حل کرنے کا، اس پرچے کے اندر تو ناکام ہو کے جائے گا، اس کے سامنے جا کے تو پرچہ دکھائے گا، یہ لے ربا چیک کر، ناکام ہو کے آیا ہوں، تجھے ناراض کر کے آیا ہوں دنیا کے اندر۔ یہ نہیں لوگ سوچتے کبھی بھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ اپنی مستی کے اندر کیا ہو رہے تھے، اندھے ہو رہے تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، میرے پیغمبر کوئی پتہ نہیں تھا۔ سمجھا کے دیکھ لو، یقین کرو آج لوگوں کو نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھے۔ رشوت خور کو آپ سمجھا لو نہیں سمجھے گا، سود خور کو سمجھا لو 1000 دلائل تمہارے سامنے رکھے گا، نہیں سمجھے گا کبھی بھی۔ جھوٹ بولنے کی جس کو عادت پڑ گئی سمجھا لو نہیں سمجھے گا کبھی بھی۔ گناہ اس کے دل کے اندر پیوست ہو چکا ہے، چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ جس نے جس گناہ کے اوپر ایک پابندی اختیار کیا، مواظبت اختیار کیا، گناہ اس کے دل میں پیوست ہو چکا ہے، وہ اندھا ہو چکا ہے اپنے گناہ کے اندر۔ آج دیکھتے نہیں ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی لوگ بولتے ہیں، 5 وقت کی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، دیکھے ہم نے ایسے لوگ۔ اور جب اس کو سمجھاتے ہیں پھر ہم اسے آگے سے یہی جواب ہے، جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والے، اللہ رحم کرنے۔ کیا اللہ نے سود کے خور کے بارے میں نہیں فرمایا کہ مجھ سے اور میرے رسول سے جنگ ہے؟ یہ نہیں بخش دے گا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے تو اللہ بخش دے گا تجھے؟ کیا جھوٹ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں منع نہیں کیا، تجھے اللہ بخش دے گا؟ جب تو اپنے کاروبار کے اندر 2 نمبری ملاوٹ کرتا ہے، دودھ کے اندر پانی ڈالتا ہے، ہر کام کے اندر تو ملاوٹ کرتا ہے، اللہ تجھے بخش دے گا؟ ناپ تول کے اندر کمی، مال کے اندر ملاوٹ، اللہ نے ایک مستقل پیغمبر بھیجا تھا اس گناہ کی سرکوبی کے لیے، حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ اللہ بخش دے گا ایسی چیزوں کو؟ کبھی نہیں بخشے گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ صرف یہی نہیں کہ تکڑی کے اندر ناپ تول بس وہی ہلاکت ہے، بلکہ کاروبار میں جو مرضی تم ملاوٹ کرو گے، جو مرضی تم کسی کا حق مار کے کھاؤ گے، ٹھیک ہے، وہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کے اندر سب شامل ہوں گے۔ اور وہ اپنے گناہ کے اندر کیا ہے؟ مست ہو رہے ہیں، ہماری پکڑ نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، اگر مرنا ہوتا تو اللہ کب کا ہمیں مار دیتا۔ یہ شیطان نے ایک اچھا جھانسا دیا ہوا ہے۔ شیطان آیا ہی بھائی دنیا میں اس کام کے لیے ہے، اس نے کہا نہیں تھا کہ ان میں سے اکثر تیرے نہیں ہوں گے، وہ میرے ہوں گے، میں تیرے سیدھے رستے کے اندر ایک دھرنا دے کے بیٹھوں گا، میں بیٹھ جاؤں گا، ان کو میں گمراہی کے رستے کے اوپر لے کے جاؤں گا، کفر و شرک کی طرف لے کر جاؤں گا۔ وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو رہا ہے۔ اکثر تیرے نہیں ہوں گے، میرے ہوں گے اکثر، ہاں تھوڑے بندے ہوں گے جو تیرے ہوں گے، تیرے نام لیوا، ان کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ ان مخلص بندوں کے اندر ہمیں بھی بنا دے۔ الا عبادک منہم المخلصین، ٹھیک ہے، مگر تیرے جو چنیدہ بندے ہوں گے نا، خالص بندے ہوں گے، ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے۔ اللہ نے بھی فرمایا تھا، ہاں جو میرے چنیدہ بندے نیک بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ 313 کے اوپر اس کا زور نہیں چلا، 1000 کے اوپر زور چل گیا تھا، 700 کے اوپر اس کا زور نہیں چلا، 3000 کے اوپر اس کا زور چل گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
حق والا اللہ کا برگزیدہ بندہ نیک بندہ یاد رکھنا تھوڑی ہوتے ہیں زمین کے اوپر، کیونکہ اللہ کو تعداد نہیں چاہیے، اللہ کو تعداد نہیں چاہیے، اللہ کو سب سے زیادہ معیار ہی چاہیے بس۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ تیرے دل کے اندر میری محبت کتنی بستی ہے، نہیں دیکھتا اللہ کو کسی پیسے کی، تمہارے بنگلے کی، یہ تمہاری کوٹھیاں، یہ کاریں، اللہ کو نہیں ہے ضرورت، اللہ کو یہ نہیں چاہیے بالکل۔ اللہ کو صرف تم سے چاہیے کہ یہ میری عبادت کتنی کر رہا ہے، مجھے کتنا منا رہا ہے، میرے آگے سجدے کتنے کر رہا ہے، مجھے نام کی کس طرح پکارتا ہے، 24 گھنٹوں میں میرا نام کتنا لے رہا ہے یہ، اور کس کیفیت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ میرا نام لے رہا ہے، اللہ سب دیکھتے ہیں، دلوں کی نیتوں کو، دلوں کی مرادوں کو اللہ جان رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کو مردہ اسی وجہ سے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے آج بہت دور ہے، قرآن سے بہت دور رہ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، دین سے بہت دور رہ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دیکھ لو، نیک مجلس کی طرف کبھی بھی شیطان نہیں جانے دے گا ہمیں، نیک مجلس کی طرف کبھی شیطان نہیں جانے دے گا۔ گناہ کی مجلس میں لوگ 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھ لیتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، جس طرح یہی آیا نا لفی سکراتم یامہون، مست ہو رہے ہوتے ہیں اپنی سرکشی کے اندر، مستی کے اندر اندھے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہی کوئی نیک مجلس آئے گی وہاں پھر فوراً لوگ کہتے ہیں یار ٹائم کیوں زیادہ لگا دیا یہاں پہ، ہمیں اور کاروبار نہیں ہے دنیا کے، یہ کیوں کر دیا، فلاں کیوں کر دیا، نماز کیوں لمبی پڑھا دی ہے، بیان کیوں لمبا کر دیا ہے، قرآن کا درس لمبا کر دیا، ہمارا فلانا کام رہ گیا، فلانا کام۔ یہ ساری شیطانی سوچیں ہمارے دلوں کہ شیطان جو ہے نا، شیطان بے ایمان کیا کرتا ہے یہ کام، یہ جس طرح کہا تھا نا اللہ تعالیٰ، پیچھے ہی آیا لا ازینن، میں ان کے سامنے گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا، مزین کر کے پیش کروں گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان بندہ یہاں درس قرآن سے نکلے، ذہن کے اندر اس کے یہ آ گیا کہ آج ٹائم بڑا لگا دیا مولوی سامنے، سمجھو شیطان نے تمہارے سارے ثواب کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، سارے ثواب کے اوپر، ساری نیکی کے اوپر پانی پھیر دیا کہ درس سے بھی اٹھے شکوہ لے کے اٹھے کہ یار آج ٹائم لگا دیا بہت زیادہ، کیا فائدہ ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کل، شیطان کہے گا یار یہاں پہ ٹائم بہت زیادہ لگاتے، تو رہنے دے، تو اپنے گھر میں ترجمے والا پڑھ دے گا اپنے کام، چل درس قرآن سے بھی گیا اس کام سے سیدھا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ نیک مجلس لوگ اختیار نہیں کرتے۔ شادی کے اندر مجھے پرسوں ایک بندہ بتا رہا، اس کی بڑی اچھی بات لگی، شادی کے اندر 3 گھنٹے روٹی لیٹ ہو جائے وہاں برداشت ہے، وہاں برداشت ہے، 3 گھنٹے کچھ نہیں کہیں گے زبان سے، بلکہ اگر کوئی ساتھ والا کہے گا چل یار روٹی لیٹ ہو رہی ہے، نہیں یار ہم کھا کے جاواں گے آئے ہیں تے، یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے اٹھ کے جاواں گے تو بڑے برے لگاں گے، اٹھ کے جاواں گے، ٹھیک ہے، کی کہو گے لوکی بغیر روٹی تو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مہمان بیٹھے ہیں، کی کہو گے لوکی بے عزت ہوئے گا باپا، رہنے دو ایتھے بیٹھے رہو ٹھیک ہے۔ 11 بھی بج جائیں نہیں نکلیں گے وہاں سے، 11:30 12 ہو جائے نہیں کھا کے نکلیں گے وہاں سے جتنا بھی کھائے، وہاں پہ سارا کچھ یہ، وہاں پہ کوئی یہ ٹائم نہیں لگتا، وہاں پہ بس جانا ہے، عزت بنانی ہے نا وہاں پہ۔ یہاں پہ چونکہ اللہ کے نزدیک عزت بننی ہے، یہاں کو لوگوں کو بالکل قدر نہیں ہے اس چیز کی، یہ قدر انشاءاللہ قبر میں معلوم ہوگی، انشاءاللہ وہاں پہ معلوم ہو جائے گی۔ پھر آپ خود بخود یہ افسوس کرو گے یا اللہ دنیا کے اندر جو 1 گھنٹہ قرآن پڑھتے تھے ہم 2 گھنٹے کیوں نہیں پڑھایا ہمیں، انشاءاللہ آپ کہو گے، حسرت کریں گے نا جنت کے اندر جا کے، جنتی جنت کے اندر جا کے حسرت کریں گے، افسوس کریں گے۔ اللہ جب نعمتوں سے نوازے گا نا جنتی، ایک صرف اسی چیز کے اوپر حسرت کریں گے، یا اللہ اتنی نعمتیں کاش جو ہم نے دنیا کے اندر جو ٹائم لگا دیا، تجھ سے دور ہو کے ٹائم لگایا، وہ بھی وقت ہم تیری یاد کے اندر صرف کر دیتے، وہ بھی وقت ہم تیری یاد کے اندر صرف کر دیتے، تیرا قرآن پڑھنے کے اندر، تیری نماز پڑھنے کے اندر صرف کر دیتے، آج ہمارے اور درجے بلند ہوتے۔ جنتی اسی چیز کے اوپر حسرت کریں گے، اسی چیز کے اوپر۔ خدا را اپنے ذہن سے یہ بات نکالو خدا کے لیے یہ بات نکالو، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کدھر جائیں گے؟ جنت ہی ہے نا ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ عزیز، تو جنت پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ نہ دیکھو کہ بس صرف آدھا گھنٹہ ہی روز پڑھنا ہے، فکس نہ کرو، اللہ کے لیے ٹائم فکس نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم فکس بالکل نہیں ہے۔ یا اللہ تیری یاد کے اندر جتنا میرا ٹائم صرف ہوتا ہے یا اللہ تو قبول فرما، چاہے 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ، یا اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیرا زیادہ سے زیادہ دین سمجھوں۔ اور صحابہ کرام کو بھی خدا کی قسم دیکھ لو، ایک حدیث کی خاطر، ایک آیت کی تفسیر کی خاطر پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ کوئی مکے سے شام جا رہا ہے، کوئی شام سے مکہ آ رہا ہے، کوئی مکہ سے مدینہ جا رہا ہے، کوئی مدینے سے ساؤتھ افریقہ جا رہا ہے، کوئی مصر جا رہا ہے، صرف حضور کی ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ بس ان کو بھی دیکھ لو خدا کے لیے،
غالباً شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب علم سیکھتے تھے دریا کے مخالف سمت چل کے جایا کرتے تھے یہ، کیونکہ مدرسہ ان کا دوسری طرف تھا، دریا کے اندر جب جاتے تھے تیر کے مخالف سمت تیر کے جایا کرتے تھے، اور سردی کا سخت موسم ہوتا تھا، پانی ٹھنڈا ہوتا تو اس کے اندر تیر کے دریا پار کرتے تھے یہ، اس طرح ایسے علم سکھائے ان لوگوں نے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام تھے، خدا کی قسم، کوڑے لگے دین کی خاطر، کوڑے، ٹھیک ہے، وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا امام احمد بن حنبل کو گھر کے اندر تاڑ دو، نظر بند کر دو، اس کو باہر نہیں نکلنے دینا۔ اب حضرت کے شاگرد بھی بڑے تھے، ظاہری بات ہے اللہ اپنے نیک بندے کا سکہ تو لوگوں کے اندر بٹھاتا ہے۔ ایک بندہ آیا حضرت کے پاس چل کے، بڑی دور سے پیدل سفر کر کے آیا حضرت کے پاس، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا، وقت کے بادشاہ نے پابندی لگا دیا کہ کوئی مجھ سے علم نہیں سیکھے گا، کوئی مجھ سے ملے گا نہیں، نظر بند ہے، اس طرح تجھے بھی سزا ملے گی، تو جا اپنے گھر۔ اس کا نام تھا بقی ابن مخلد، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا پھر؟ اس نے کہا کہ حضرت اب میں پیدل آیا ہوں اتنی دور سے سفر کر کے، اب میں یوں نہیں واپس جا سکتا اپنے وطن، میں کچھ نہ کچھ لے کر جاؤں گا آپ سے۔ امام احمد بن حنبل کو اس نے خود ہی کہا، کہتا حضرت میں روزانہ فقیر بن کے آپ کے دروازے پہ آؤں گا، میں پہلے اس کا دروازہ کھٹکاؤں گا، مانگتا 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 مانگتا، جب آپ کے دروازے پہ آؤں گا آپ نے روزانہ مجھے اسی بہانے مجھے سبق پڑھا دینا ہے، انشاءاللہ کل آ کے میں سبق پڑھاؤں گا، آپ مجھے آگے دے دینا۔ کئی سال انہوں نے ایسے علم سیکھا، ایسے علم سیکھا قرآن اور حدیث کا، خدا کی قسم آج اس کا نام ہے بقی ابن مخلد، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا، کتابیں اس کی بڑی بڑی پڑھی ہوئی، قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی اس نے، آج پوری دنیا کے اندر لوگ بقی ابن مخلد کا نام لے رہے ہیں، رحمت اللہ علیہ کے لقب سے یاد کر رہے ہیں۔ جس نے اللہ کا علم سیکھا، قرآن کا علم سیکھا، حدیث کا علم، اللہ نے اس کو بلند کیا ہے۔ دنیا دار کتنے گزرے ہیں دنیا کے اندر، کسی کا نام ہے باقی؟ کسی کا نام ہے؟ کسی کا باقی نہیں ہے، مر گئے، اور جس طرح کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ دردود، اسی تو نہیں ہے کوئی نام لینے والا۔ تم اپنی اولاد کے اوپر لگا کے بیٹھے ہو میری اولاد مجھے بخشے گی، تیری اولاد کیا قیامت تک رہنے کے لیے آئی ہے؟ تیری اولاد بھی شاید تیرے زندگی کے اندر تیری اولاد مر جائے، شاید تیرے مرنے کے بعد ابھی 40واں نہ تیرا ہو، تیری اولاد اس دن مر جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شاید تیری اولاد تیرے مرنے کے 10 دن بعد میں، تجھے کیا؟ تو اپنی اولاد کے اوپر لے کے بیٹھے میری اولاد بخشے گی، کب تک بخشے گی؟ کب تک پڑھ پڑھ کے بخشے گی؟ 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال کب تک؟ ختم ہو جائے گا، اولاد کا بھی تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تیری نسل کا نام و نشان، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ صرف قیامت تک جو تجھے کام آئے گے تیرے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، بس تیرے اپنے اعمال کام آئیں گے، تیرے رشتہ دار کب تک تجھے بخشتے رہیں گے؟ لوگ تیجے کرتے ہیں، چالیسویں کرتے ہیں، فلاں کام ڈرامے بنائے ہوئے ہیں اصال ثواب کے لیے، جی مردہ بخشوا رہے ہیں، قرآن کو رکھے ہی اصال ثواب کے لیے، مردہ بخشوا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ عجیب، کب تک کر لو گے یہ کام؟ کب تک کر لو؟ کبھی تک، ایک وقت آ کے یہ ختم ہو جائے گا تیرا۔ شروع کے اندر ہوتا ہے ورثاء کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جی ہمارا مر گیا، باپ مر گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آجو جی سال ثواب کے لیے فلاں آ جائے فلاں جو، کب تک کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، کل کو تیری شادی ہوگی، تو بھی بچوں والا، ختم ہو جائے گا سارا، تو مر جائے گا سب کچھ۔ آج کس کو اپنے پردادے کے بارے کے پتہ ہے؟ پتہ ہے پردادے سے پیچھے پتہ ہے، اس کی قبر کب نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، ایک وقت تیرے اوپر ایسا آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صدی گزرے گی، 21ویں 22ویں صدی ہوگی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں کون اس مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا، پتہ نہیں ارد گرد اس مسجد کے گھر جو ہوں گے کون کیسے آباد ہوں گے، ختم ہو جائیں گے یا اور گھر آباد ہوں گے، کون سی نسلیں آباد ہوں گی، کون لوگ، پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ۔ گمنام ہو جائیں گے، ہم گمنام ہو جائیں گے، گمنام ہو جائیں گے، خدا کی قسم۔ پتہ ہے آپ کو پچھلی قوموں کے جتنے کے اوپر حالات آئے، پتہ ہے کسی کو؟ کسی قوم کے بارے میں فلانا فرد تھا جی، فلانا فرد ہے، فلانا ادھر مرا، فلانا ادھر، کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے سب کو، اللہ ہی جانتا۔ ہم گمنام ہو جائیں گے، ہم گمنام ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، یہ خدا کی قسم یہی قرآن کام ہے۔ پھر کہاں یاد کرو گے اپنی اولاد کو؟ کہاں یاد کرو گے اپنی اولاد کو؟ ہاں، دین کے رستے کے اوپر چل کے اگر تم اپنا نام کما سکتے ہو تو کما لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آج تک زندہ ہے، کیا ہے؟ دین کے لیے کام کر کے گیا، اسلام کی سربلندی کے لیے اس نے اپنا تن من دھن پوری زندگی کو اس نے وقف کر دیا۔ آج لوگ اس کا پیار سے نام لیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو، اللہ تیری رحمت ہو اس شخص کے اوپر،
صحابہ کرام جتنے بھی دنیا سے چلے گئے کیا تھا؟ اللہ کے دین کو بلند کیا تھا. لوگ عزت سے نام لیتے ہیں. اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں لوگ عزت سے نام, کیوں؟ اللہ کے دین کی خدمت کیا. جس نے دنیا کی خدمت کیا اس کو نام ختم ہو چکا ہے, گمنام ہو چکا ہے اس کا نام. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ ابو جہل نے دنیا ہی کمائی تھی, اس کی قبر کا بھی نہیں پتا, اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے کہیں. ابو لہب نے کیا تھا؟ دنیا کمائی تھی, پیغمبر کے مقابلے میں, حق والے کے مقابلے میں کیا تھا؟ گمنام ہو گیا, کچھ پتہ نہیں ہے کدھر ہے کدھر نہیں. سمجھ آئیے. لیکن ابو بکر صدیق جس نے میرے پیغمبر کا ساتھ دیا اس کا تو سب جانتے ہیں آج. ابو عمر جس نے میرے پیغمبر کا ساتھ دیا اس کو تو آج سب جانتے ہیں. عثمان سب جانتے ہیں, علی المرتضیٰ رضی اللہ سب جانتے ہیں اس کو. جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا سے گزرے اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا. ٹھیک ہے, خدا کے لیے دین کو اپنا ٹھکانہ بناؤ, دین کو اپنا نشانہ رکھو, دنیا کو نشانہ نہ رکھو. یہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, ملے گا رزق, صبح بھی ملے گا, دوپہر بھی ملے گا, شام بھی ملے گا. کوئی بندہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے اب تک مجھے ظاہر کر کے دکھائے کہ میری زندگی کے اندر کوئی ایک وقت صبح کو, دوپہر کو, شام کو ایسا گزرا ہو کہ اللہ نے مجھے بھوکا سلایا ہو, کوئی ثابت کر دے. جس رب نے گزشتہ زندگی میں کبھی بھوکا نہیں مرنے دیا وہ آگے آنے والی زندگی میں کس طرح بھوکا. مختصر سی زندگی ہے, مختصر سی زندگی ہے خدا کے لیے. اس کو اب اللہ کے دین کے نام کر دو, اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے نام کر دو. بس مرضی کے نام. دین یہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو, فلانے کی مرضی سے گزارو. دین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام, اس کو کہا جاتا ہے اصل زندگی. ٹھیک ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو دنیا میں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. پھر انسان کو جب عبادت کی دعوت دی جاتی کیوں نہیں اللہ کی طرف دوڑتا, کیوں نہیں اللہ کی طرف دوڑتا؟ جب انسان کو اللہ کی ذکر کی طرف دعوت دی جاتی ہے, قرآن کی طرف, کیوں پھر دنیا کو بیچ میں آڑ بناتا ہے؟ مجھے یہ کام ہے, مجھے فلانا کام. اس کو چاہیے تھا, اللہ نے تو مجھے احسان کیا میرے اوپر کہ اللہ نے تو مجھے دنیا میں بھیجا عبادت کے لیے تھا کہ ہر وقت میں اس کے سامنے سجدے میں پڑا رہتا, لیکن آج میں نے مقصد اور دنیا کمانے کو بنا لیا. مجھے تو چاہیے تھا میں اپنی دنیا کو پیچھے رکھتا, اللہ کے دین کو میں آگے رکھتا. لیکن آج لوگوں نے دنیا کو آگے رکھا ہے, خدا کے دین کو پسے پشت ڈال دیا ہے. یہ مسلمان کا حال ہے. اللہ سے بچو, خدا کے لیے اپنا جو نشانہ ہے, اپنی منزل مقصود اللہ کا دین رکھو, اپنے منزل مقصود اللہ کی رضا رکھو, اپنی منزل مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا رکھو. ٹھیک ہے, اس کی سنتوں کے اوپر چلنا سیکھو, قرآن کے رستے کے اوپر چلنا سیکھو. یہی مسلمان, یہی ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کو یہ اسلام ہماری یہی دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی آگے. لعمرک, قسم ہے مجھے تیری عمر کی, انہم بے شک وہ لفی سکراتہم یعمہون البتہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے. فاخذتہم الصیحۃ مشرکین. دیکھو اب پھر وہی آگے نا بات اللہ نے شروع میں واقعے کے درمیان میں فرمایا کہ یہ شہر والے دوڑتے آئے تھے. دوسرا حصہ, پہلا حصہ اللہ نے جب بعد میں شروع کیا, دیکھیں اب اس کے آخر میں بھی اللہ فرما رہے ہیں پس پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے کس وقت روشنی کرنے والے. پیچھے مصبحین کا لفظ آیا تھا, اب مشرکین کا لفظ. یہاں پہ طلوع آفتاب, وہاں پہ صبح صادق طلوع. مفسرین فرماتے ان کے اوپر جو عذاب تھا نا صبح صادق کو ہی شروع ہو چکا تھا. چلتے چلتے وقت گزرتے گزرتے یہ مشرکین اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ مارا, چیخ ماری. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. اللہ اکبر. پس کیا ہم نے اوپر کا حصہ ان کا نیچے کا حصہ, ٹھیک ہے, یعنی تختہ ہی لوٹ دیا, تلٹ پلٹ کر دیا ہم نے. زمین تھی نا جس قوم بستی آباد تھی, اوپر کا حصہ نیچے کر دیا, نیچے کا حصہ اوپر کر دیا, بستی الٹا دی پیغام. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ جب بستی اٹھا کے نیچے ماری دے کے, پھر کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اور برسائے ہم نے ان پر پتھر کنکر کے, کھنکر کے. ٹھیک ہے, پھر سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ, تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے. ہر کافر کا نام لکھا ہوا تھا, یہ فلاں کافر کو. اور پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہ پتھر یوں ہی نہیں تھا, آگ کے اندر تپے ہوئے پتھر تھے. سورۃ ہود کے اندر آئے پتھر بھی ٹھنڈے نہیں تھے, ٹھیک ہے, کہ ٹھنڈے بجتے ان کو. پتھر بھی آگ کے اندر تپ کے اوپر سے آسمان کی طرف سے وہ پتھر آئے, یہ نہیں ارد گرد کے پہاڑوں کو پگھلا کے پھر ان کو مارا, نہ
آسمان سے تپے ہوئے پتھر، اور وہ بھی اپنے تمہارے رب کی طرف سے نشان زدہ۔ وہ پتھر ہر کافر کو لگا تھا کہ فلانے کافر کو یہ پتھر لگے گا، فلانے کو یہ لگے گا۔ بڑا سخت عذاب ہے اس قوم کے اوپر۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے نا، اس قوم کے اوپر بڑا زبردست سخت اللہ کی طرف سے قہر برسا ہے بقیہ قوموں کی بنسبت۔ دیکھو نا، چنگھاڑ بھی ہے، الصیحۃ، ٹھیک ہے، ادھر سے بستی بھی کھرچ دی، اٹھا کے اس کو اوپر نیچے کر دیا، پھر اوپر نیچے، پھر اوپر لے جا کے زمین پہ مارا، پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش ہے۔ پھر پتھر بھی ایسے نہیں، پتھر بھی آگ کے اندر تپے ہوئے پتھر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جس کے قریب آج یہ بستی آباد تھی نا، اس کا نام بحیرہ مردار ہے، کہتے آج بھی اس کا پانی کڑوا ہے، کڑوا، اسی قوم کی گستاخیوں کی وجہ سے جہاں یہ عذاب، بحیرہ مردار اس کو اسی وجہ سے، وہاں کوئی آبی جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک، کوئی جانور، آبی جانور وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتا، مچھلی تک وہاں پہ زندہ نہیں، حالانکہ آبی جانور ہے، کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا اسی قوم کی۔ ڈیڈ سی کے نام سے وہ مشہور ہے وہ جگہ، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کو بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حجارۃ من سجیل، ٹھیک، پتھر ان پر برسائے، من سجیل، کنکر سے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اب یہ خطاب ہو رہا ہے ہمیں، بے شک اس واقعہ میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں، کس کی؟ توحید کی، میری توحید کی۔ للمتوسمین، نیا لفظ آیا پورے قرآن کے اندر پہلی بار، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ کہتے تھے لقومی یؤمنون، لقومی یعلمون، لقومی یتفکرون، یہاں پہ للمتوسمین، یہ جو فکر رکھتے ہیں، یا دوسرا مطلب جو دھیان کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ اس کے اندر نشانیاں ہیں، نشانیاں۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ ذکر کرتے ہیں، اینڈ پہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ لوگ سمجھیں، اسے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستیاں البتہ راستے پر ہے، یہ بستی، ٹھیک ہے، وَإِنَّهَا، بے شک یہ بستی البتہ راستے پر ہے، مقیم، جو اب تک موجود ہے، اس کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ بستی راستے کے اوپر ہے۔ یہ اہل مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے، اہل عرب کو، ٹھیک ہے، چونکہ یہ جو بستیاں ہوتی تھی یہ شام اور عرب کے درمیان ہوتی تھیں یہ، ٹھیک ہے، تو یہ بستیاں، حضرت شعیب کی بستی بھی وہاں آباد ہے، حضرت لوط کی بستی بھی وہاں آباد ہے، یہ ساری بستیاں وہیں پہ آباد ہوتی تھی جن کی طرف پیغمبر۔ تو یہ اہل مکہ جو تجارت کی غرض سے جاتے تھے نا، یہ وہی شاہراہ سے جاتے تھے جہاں ارد گرد یہ بستیاں ہوتی تھی۔ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، یہ کر لو سبق حاصل، یہ تمہارے لیے، دھیان کرنے والوں کے لیے عبرت ہے یہ وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آگے، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں واسطے ایمان والوں کے، ٹھیک ہے، پیچھے کہا دھیان کرنے والوں کی، اب کہا ایمان لانے والوں کی، کہ ایمان لانے والے جو ہیں اس واقعہ سے یہ عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ قدرت ربانی کی بہت بڑی یہ نشانی ہے، عبرت یہ حاصل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ خدا کا جو قہر برس رہا ہے وہ اسی وجہ سے برس رہا ہے کہ ان ظالموں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا اور وقت کے پیغمبر کی تکذیب کیا، اسی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ عذاب اترا ہے، اس وجہ سے یہ مومنین کے لیے کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ آگے، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ہاں، اور تحقیق تھے اصحاب الایکہ البتہ ظلم کرنے والے۔ بتاؤ جی یہ کس قوم کا ہے؟ کون کس قوم ہے اصحاب الایکہ؟ حضرت شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے، پیچھے آیا تھا نا سورۃ ہود میں بھی اور سورۃ اعراف میں بھی، اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اب وہی قوم کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، یا لقب اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ۔ ایکہ جو کہا جاتا ہے یہ درختوں کے جھرمٹ کو کہا جاتا ہے۔ ایکہ کس کو کہتے ہیں؟ درختوں کے جھرمٹ کو۔ یہ میں نے وہاں بات سمجھائی تھی آپ کو کہ یہ مدین اس وجہ سے مشہور تھا کہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو اس سے نسل چلی تھی تو انہوں نے اس بستی کا نام رکھ دیا اپنے باپ دادا کے نام کے اوپر، مدین، اس بستی کا نام رکھ دیا مدین۔ اور ایکا اس کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا یہ بستی جہاں پہ آباد تھی درختوں کے جھرمٹ کے اندر آباد تھی، یہ حضرت شعیب کی قوم، ٹھیک ہے۔
اس جگہ پہ یہ آباد تھی. ٹھیک ہے, دور سے کوئی انسان اس کو دیکھتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے یہ جو بستی ہے درختوں کے جھرمٹ کے اندر گھری ہوئی ہے, بڑا خوبصورت منظر پیش کرتی تھی. اس وجہ سے اللہ نے کہا اصحاب الایکہ. اللہ نے فرمایا کہ تحقیق تھے اصحاب الایکہ, البتہ بڑا ظلم کیا انہوں نے, ظلم کرنے والے. اللہ نے فرمایا ان کی طرف بھی ہم نے شعیب کو نبی بنا کر بھیجا. اچھا, یہ تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ ہے. یہ پہلے کس کا نمونہ بیان کیا؟ حضرت لوط کی قوم کا. اب یہ حضرت شعیب کی قوم کا. اللہ نے فرمایا مسئلہ توحید میرا سنایا میں وقت کے پیغمبر نے, لیکن انہوں نے بھی, ظالموں نے مسئلہ توحید کی تکذیب کی, پیغمبر کو جھٹلایا, ستایا. ٹھیک ہے, ظلم کرنے والے تھے. اللہ نے فرمایا فانتقمنا منہم, پس ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا. ان سے بھی کیا لے لیا؟ انتقام لے لیا. ہم اگر گناہ کرتے جائیں گے اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ بھیجے گا ہم پر مصیبتیں. آج رو نہیں رہے لوگ, عمران خان ہمارے گٹے گوڈیاں چ بہ گیا, مار دیتا. اس نے نہیں مارا, ہم نے خود اپنے آپ کو مار لیا ہے. اس کا بیچارے کا قصور نکالتے ہو, اپنا بھی قصور نکالو. تم اللہ کی زمین کے اوپر کتنے فساد مچا رہے. ٹھیک ہے, فانتقمنا منہم, پس ہم نے انتقام لیا ان سے. ٹھیک ہے, وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, اور بے شک ان دونوں, یہ دونوں, بے شک یہ دونوں بستیاں, کون سی؟ ایکا اور قوم لوط کی بستی. اللہ نے فرمایا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, البتہ شاہراہ پر ہے, مبین جو صاف ہے. یعنی یہ عام شاہراہ کے اوپر یہ دونوں بستیاں, حضرت شعیب کی اور حضرت لوط کی, اس سے عبرت حاصل کرو. ٹھیک ہے, آگے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور البتہ تحقیق تکذیب کی اصحاب الحجر نے, بھیجے ہوئوں کی, پیغمبروں کی. اصحاب الحجر سے کس کی قوم مراد ہے جی؟ بولو سارے. نہیں جی, ہاں جی, قوم سمود. قوم سمود ہے. ہجر کی بستی کہاں تھی؟ یہ مکے اور اس کے شام کے درمیان جہاں قوم سمود کی بستی تھی, یہ وہاں پہ آباد تھی. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ نہیں گئے, اسی قوم کی بستی کے اوپر سے گزر ہوا تھا نا. یہ اصحاب الحجر, یہ اس وادی کا نام ہے. اچھا, مرسلین یہ اللہ نے جمع کا لفظ کہ پیغمبروں کی انہوں نے تکذیب کی, حالانکہ ان کے نبی تو حضرت صالح تھے. جمع کا لفظ کیوں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پیغمبر کو جھٹلا دینا سارے نبیوں کو جھٹلا دینا ہوتا ہے, کیونکہ سارے پیغمبروں کا جو دعوت تھی وہ صرف ایک تھی, توحید لا الہ الا اللہ. تو چونکہ ایک پیغمبر کی دعوت کو جھوٹا قرار دینا تو سارے نبیوں کی دعوت کو جھوٹا قرار دینا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اللہ نے فرمایا, اچھا یہ تیسرا نمونہ ہے تخفیف دنیاوی کا. ٹھیک, اللہ نے فرمایا اور دی ہم نے ان کو اپنی آیتیں, نشانیاں, فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, پس تھے وہ اس سے اعراض کرنے والے. وہ تو تھے ہی اس سے اعراض کرنے والے. ہم نے اپنی توحید کی نشانیاں آیات دیں, وہ تو اس سے اعراض کرنے والے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. آگے فرمایا اور تھے وہ تراشتے پہاڑوں سے گھروں کو. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ, تراشتے تھے, من الجبال, پہاڑوں سے, بیوتن, گھروں کو, آمنین, بے خوف و خطر. ان بے ایمانوں کو خوف نہیں تھا, خطرہ ہی نہیں تھا, امن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. یا ایک دوسرا مطلب اس کا یہ لے سکتے ہیں کہ یہ سمجھتے تھے ہم بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر ہیں, ہمیں یہاں کوئی مصیبت, کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی. حضرت صالح ظاہری بات ہے ان کو ڈراتے تھے اللہ کا عذاب آئے گا, سمجھتے تھے اب تو بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر آباد ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا ظالموں جب تمہارے اوپر میرا عذاب آ جائے گا تو پھر عذاب الہی سے تمہیں یہ پہاڑ کس طرح بچا سکیں گے. ٹھیک ہے, آگے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, پس پکڑا ان کو آواز نے, صبح کرنے والی. ان کو بھی چنگھاڑ نے پکڑا. سورۃ اعراف میں تھا فَأَخَذَتْهُ الرَّجْفَةُ, زلزلے نے نیچے سے پکڑا, اوپر سے جبرائیل علیہ السلام نعرہ مارا, فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, پس نہ دور کیا ان سے, کس نے؟ ترجمہ غور سے, پس نہ اغنا دور کیا, عنہم ان سے, ما ان کے شرکیہ کفریہ اعمال نے, ما جو تھے وہ کمایا کرتے. ٹھیک ہے, اللہ فرمانا چاہتے ہیں ان ظالموں کو اپنے خود ساختہ معبودوں کے اوپر بڑا فخر تھا, ہمارے مشکل کے اندر یہ کام آتے ہیں, لیکن جب میرا عذاب آیا ان خود ساختہ معبودوں کی پکار نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا, ان کا شرک ان کا کوئی کام نہیں آیا, وہ کوئی دور نہ کر سکا میرا عذاب. یہ ظالم ان کو چیخ نے پکڑ لیا, برباد ہو گئی. یہ بھی یہ تین نمونے تخویف دنیاوی کے اللہ نے پیش فرمایا. اللہ نے فرمایا مشرکین مکہ یہ سن لو, گزشتہ قوموں کے حالات تمہارے سامنے میں نے بیان کر دیے ہیں, عبرت حاصل کر لو. اگر تم نے بھی میرے مسئلہ توحید کا انکار کیا, مجھے چھوڑ کے خود ساختہ معبودوں کی پکار کی, تو تمہارا حشر بھی سابقہ امتوں کی طرح ہوگا.
جزاک اللہ جی. کل انشاءاللہ سورت کا اختتام ہوگا جی.